لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت، نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بنی اسا لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات عہدے میں اور مناسب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں گے یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تابان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفر یا کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی،
उसने कहा फिर बच्चे हो गए? तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज्यादा तकरार हो जाती है और इसमें होता क्या है, मर्द की जबान में कनाया तलाक निकल जाती है। कनायत कहते हैं, लफ्ज तो तलाक वाला नहीं बोला लेकिन बात ऐसी कर दी है कि मफहूम तलाक वाला निकलता है। इसको कनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि कनाया में तलाक हो जाए, जिन्हें पता भी ना हो और वो साथ रह रहे हों। और आज तो ये हालात हैं कि जबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी। फिर मियां बीवी इकट्ठे रह रहे हैं एक घर एक कमरे में, तो ये ज़िना कर रहे हैं। कुर्बान जाएं उस सच्चे नबी की मुबारक जबान पर 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। नाज़रीन, सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा। उलमाए कराम इस निशानी के मुतालिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के मुमालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद व बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फख्र का सबब गिरदानते हैं। और इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़ुहूर और क़यामत करीब तर आ चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बतलाते हुए फरमाया कि ऊँट और बकरियों के चरवाहे जो बढ़हना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे कि रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशन गोई पूरी हो गई है, अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब मुमालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है, इस सवाल के बाद क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और इमारत में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जैसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी का काम मिलाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है, पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होगा जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपनी तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अगर हदीस में गौर करें तो मशरिकी वुस्ता के ज़िवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। नाज़रीन, याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमान का मुस्तकबिल वास्ता है। अगर मुल्क के शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है अब, जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतने ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुकी हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क की शाम की मौजूदा हालात हैं। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतालिक इसराइली, रूसी, अमेरिका जो भी यहाँ झूठे बहाने बनाते हैं, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ्फार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद और नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कबल चुनांचे किताब में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इसी तरह क़यामत से मुताल्लिक भी मालूमात हमें मिलती है कि क़यामत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इराक का मशहूर दरिया फुरात, सोने का एक पहाड़, ये सोने का एक खजाना ज़ाहिर करेगा जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनांचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ या सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल हो। जब ये अलामतें हो चुकी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधी आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मसख हो जाएंगी। फिर पैदर पे कई निशानियां जाहिर होंगी, जिसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। ज़माना वक्त के घोड़े को पर लगाए जिस तेजी से गुजर रहा है, इस तेजी से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बतदरीज क़ुर्ब क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़ेह कर चुकी हैं
اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تک لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام بھار کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقت کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی۔ اور معروف ملکی غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقت کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہیں گی۔ عرب خلجی ممالک کی سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پر شوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطی ہی متوقع۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش میں سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرح روک رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتنہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے کہ جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کی بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کا ترک کرنے سے رکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کے اس مارکہ آرائی میں خون انسانی ارزا ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ افشا کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے ہی ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنے تئیں تیار ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد انوا میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ دو فرشتے کے کانوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے، ان کی تدبیر میں بہت سے مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے۔ یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے پر تمام مکات پہ فکر کہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا دم لیجیے، اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی بلند مرتبت نبی نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا۔ گو اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول سے دشمنی ہی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے ہی مختص رکھتے ہیں، کسی اور کو وہ اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں
حاصل نہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود خدا رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روح گردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں۔ اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبوی اور احکامات الہی کی سری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی فرصت نہ ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پرفتن دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔